الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البلد کی 11 سے لے کے 20 نمبر آیات تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: پھر وہ داخل ہی نہیں ہوا عمل خیر کی دشوار گھاٹی میں، کیا آپ سمجھے کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ وہ غلامی سے گردن چھڑانا ہے یا کھانا کھلانا ہے بھوک کے دن قحط سالی میں، یتیم کو جو رشتہ دار ہے یا خاک نشین مسکین کو؟ پھر وہ ایمان والوں سے ہو جو ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں صبر کی اور ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں رحمت کی، یہی لوگ دائیں ہاتھ والے ہیں، اور جنہوں نے انکار کیا ہماری آیتوں کا وہ لوگ بائیں ہاتھ والے ہیں، ان پر آگ چھائی ہوئی ہوگی۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آیت نمبر 13 سے اس راستے کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس کٹھن راستے کی پھر تفصیل بیان کی گئی ہے جو انسان کے شایان شان ہے۔ فرمایا کرنے کا کام تو یہ تھا کہ وہ کسی غلام کو آزاد کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے، کسی رشتہ دار یتیم کو عام قحط سالی کے دنوں میں کھانے پینے کی ضرورت مہیا کرتے، یا ایسے مسکین کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتے جس کو فقر و تنگ دستی نے خاک نشین بنا دیا ہے۔ بے شک ان امور میں مال خرچ کرنے سے ان کی شہرت کا ڈنکا نہیں بجتا، اس طرح ان کی دولت کی نمائش لوگوں کی آنکھوں میں نہیں ہوتی، لیکن ضرورت مندوں کی امداد کرنا، ایک انسان کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرنا، وہ ایسا کام ہے جس کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ مسغبہ کا لفظ ہے، ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عام بھوک کو مسغبہ کہتے ہیں۔ امام راغب نے اس کی تشریح ان الفاظ میں بیان کی ہے: هو الجوع مع التعب، یعنی بھوک اور تھکن دونوں کے مجموعے کو مسغبہ کہتے ہیں۔ بھوک سے تھکن ہو جاتی ہے نا، جیسے روزوں میں ہوتی ہے، یعنی ایسے دنوں میں کھانا کھلانا جب ہر طرف قحط کا دورہ ہو، غذائی اجناس بازار میں نہ ملتے ہوں اور ان کی قیمت پھر بہت زیادہ ہو جائے، ایسی حالت میں اپنے رشتہ دار یتیم کو کھانا کھلانا بڑا نیک عمل ہے۔ ہر یتیم کی امداد کرنا اگرچہ بہت کار ثواب ہے، لیکن رشتہ دار یتیم کی اعانت سے 2 گنا ثواب ملتا ہے، کیونکہ ایک تو صدقہ ہو گیا اور دوسرا صلہ رحمی ہو گئی، کیونکہ وہ ہمارا رشتہ دار ہوتا ہے، دونوں یکجا ہو جاتی ہیں۔ تو مسکین ذا متربہ جو آیات میں لفظ ہے، تو متربہ بھی اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی وہ محتاج، ایسا محتاج ہو جائے کہ مٹی کے ساتھ ہی مل جائے، بہت کمزور ہو جائے، جیسے قحط والے علاقوں میں ہڈیاں باہر نکل آتی ہیں۔ ان آیات میں 3 چیزیں ذکر کی گئی ہیں، ایک تو عام قحط سالی اور غذائی جو اجناس ہیں، عام قحط سالی اور غذائی اجناس کی نایابی کے وقت کھانا کھلانا، پھر اپنے قریبی رشتہ دار یتیم کو کھانا کھلانا،
اور تیسرا جو ہے وہ ایسے مسکین کو کھانا کھلانا جو خاک نشین ہو۔ اس فعل کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عاقبہ فرمایا ہے، عاقبہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب غذائی اجناس کی فراوانی ہو اور ہر چیز سستے داموں خریدی جا سکے، اس وقت کسی کو کھانا کھلانا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا اس وقت ہوتا ہے جب غذائی اجناس زیادہ قیمت کی بھی ہوں اور ملتی بھی نہ ہوں، اس کی قدر بہت زیادہ ہوتی ہے، تو ہر شخص یہی سمجھتا ہے کہ اپنے یتیم رشتہ دار کو کھانا کھلایا ہے، اس کا تو کسی غیر کو تو نہیں کھلایا نا، یعنی اس کی تشہیر نہیں ہوتی، اس لیے اس کی شہرت بھی حاصل نہیں ہوتی۔ تو جو اہل دنیا کے پیش نظر ہوا کرتی ہے، سخی اس لیے جہنم میں جو ہے نا تیسرے نمبر پر نماز کے بعد ڈالا جائے گا، پہلے نمبر پر شیخ القرآن جس نے اس کو کیش کرایا، حدیثوں میں یہی آتا ہے، اور دوسرے نمبر پر شہید، اور تیسرے نمبر پہلے نمبر پر شہید، دوسرے نمبر پر شیخ القرآن جس نے قرآن کو بیچا، معاش کا ذریعہ بنایا، اور تیسرے نمبر پر جو ہے سخی۔ تو یہ سخی جو ہے اس کی چونکہ تشہیر نہیں ہوتی، تو لوگ کہیں گے ٹھیک ہے ابھی اس کا رشتہ دار تھا، یتیم تھا، اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا تو کیا ہوا، تو وہ بھی تشہیر نہیں کرتا۔ تو ایسے شخص کی جب آپ امداد کریں گے تو وہ اس کو قبول بھی کرے گا، دل سے آپ کو دعائیں بھی دے گا، شکر گزار بھی ہوگا، مہربانی کرے گا، آپ کے کام بھی آئے گا، لیکن اس کی تشہیر نہیں ہوگی۔ ریاکاری جسے کہتے ہیں وہ نہیں ہوگی تمہاری، بچ جاؤ گے۔ دنیا میں شہرت حاصل کرنے کے خواہش مند لوگ یہاں مال نہیں خرچ کرتے، وہ تو فوٹویں بناتے ہیں، پھر چیک دیتے ہیں، پھر آٹے کے تھیلے بانٹتے ہیں، میڈیا پہ چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دنیا میں دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ عام لوگ یہی ہوتے ہیں دنیا دار، وہ سخاوت نہیں کرتے ہیں جہاں ان کی عظمتوں کے گن گائے جاتے ہیں۔ جو آیت نمبر 17 ہے، 17 نمبر آیت ہے، ان تمام اعمال کے ساتھ پھر شرائط ہیں، یہ جو 3 اعمال بیان کیے گئے ہیں ان کے ساتھ شرائط بھی ہیں کہ وہ مومن وہ عمل جب تک وہ مومن نہیں ہے اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہے، یہ شرط ہے۔ پھر ایمان والا ہو، پھر دوسروں کو صبر کی تلقین بھی کرے اور رحمت کی نصیحت بھی کرے، یہ شرائط پائے جانا ضروری ہیں تاکہ اس کا پورا فیض حاصل ہو سکے۔ آگے جو یہ آیات ہیں یہاں سے 17 سے لے کے پھر آگے آیات، ان 2 جملوں میں اسلامی معاشرے کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں کہ ان میں سے ہر فرد دوسرے کو صبر کی تلقین کرتا ہے، رائے حق میں پیش آنے والی مشکلات اور مصائب کو برداشت کرتا ہے اور برداشت کرنے کی نصیحت بھی کرتا ہے، خود تو وہ صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہے، پھر اس پر اکتفا نہیں کرتا، دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرتا ہے، خود بھی دوسروں پر رحمت کرتا ہے اور دوسروں کو رحمت کرنے کی تلقین بھی کرتا ہے۔ تو وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، یعنی وہ سنگ دل نہیں ہیں، وہ ایک دوسرے کی تکلیفوں سے بے نیاز نہیں ہیں، بلکہ ایک اگر مشرق کے بھائی کو تکلیف ہوتی ہے، وہ مغرب میں رہتا ہے، یا مغرب والے کو تکلیف ہوتی ہے تو مشرق میں رہتا ہے، اس کو ذرا سی تکلیف ہوتی ہے، اس کے پاؤں بھی کانٹا چبھتا ہے تو وہ یہاں درد محسوس کرتا ہے۔ یہ اسلامی معاشرے کی ایک زنجیر ہے کہ جہاں ایک مسلمان بھائی پریشان ہوتا ہے دوسرا مسلمان بھائی اس کی مدد کرتا ہے۔ جب تک یہ نور رہا، یہ طاقت رہی، یہ سوچ رہی، مسلمانوں نے بڑی ترقی کی اور پوری دنیا میں سکون اور امن رہا، کیونکہ وہ کسی پہ مسلمان زیادتی نہیں کرتا، امن کا ہی درس دیتا ہے۔ تو پھر جو تکلیف ہوتی ہے اس کو صبر بھی کرنے کی تلقین کرتا ہے، صبر کرو، ہم پہنچنے والے ہیں، ہم تمہاری تکالیف کا سد باب کرنے والے ہیں، تم فکر نہ کرو، تم اکیلے نہیں ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یعنی یہ لوگ جن کے سینوں میں ایمان کی شمع روشن ہے اور پھر ان کے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کا خیال کرتے ہیں، گردن چھڑاتے ہیں، یعنی قیدی جو بے گناہ ہیں ان کو چھڑاتے ہیں، غلام کو آزاد کرتے ہیں، یہی وہ خوش نصیب ہیں، اولئک اصحاب المیمنہ، جن کی آخرت میں اعمال نامے ان کے دانے ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ پھر آیت نمبر 19 میں فرمایا کہ وہ لوگ بد نصیب
جو ان خوبیوں سے محروم ہیں، ایمان سے محروم ہیں، مین چیز تو ایمان ہی ہے نا، اس سے محروم ہیں، ان کے اعمال نامے یعنی کافر ہیں، ہماری قرآن کی آیات کا انکار کرتے ہیں، ان کے اعمال نامے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ آیت نمبر 20 کا جو لفظ آخری ہے مؤصدہ، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب دروازے کو بند کر دیا جائے تو اہل عرب کہتے ہیں او سد الباب ای اغلقت، یعنی ان کو آگ میں پھینک دیا جائے گا اور دروازے بند کر دیے جائیں گے، نکلنے کی کوئی صورت باقی نہ رہے گی۔ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک فی بلد حبیبک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم۔